میں اپنے طلباء سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم دو چیزیں کنٹرول کر لیں، دو چیزیں قابو کر لیں، دو چیزیں قابو کر لیں تو تقویٰ آ سکتا ہے۔ دو چیزیں، ایک نظر، ایک زبان۔ شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نظر کی حفاظت پر، لہٰذا وہ نظر کی حفاظت میں اس کے ضمن میں آ گئی۔ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ دو چیزیں کوئی کنٹرول کر لے اس کے لیے متقی بننا بہت آسان ہے۔ اور یہ دو چیزیں قابو میں آ جائیں گی اگر ہم اپنے نبی کی دو سنتوں پہ عمل کر لیں تو۔ دو سنتوں پہ عمل کر لیں تو، ایک سنت خافضت طرف، آپ کی نگاہ ہمیشہ جھکی رہتی تھی، آپ یوں رہتے تھے، آپ یوں نہیں ہوتے تھے، آپ یوں نہیں ہوتے تھے، آپ ہر وقت یوں ہوتے تھے۔ اب آپ میں سے کوئی یوں رہنا شروع کر دے نا، آپ اس کو صوفی کہہ کے مار دیں گے، بیچارے کو چھل نہیں کر دیں گے آپ، حالانکہ سنت ہے۔ اب سیرت میں پڑھے لکھا ہوا ہے، اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ خافضت طرف، ہمارے نبی کی گردن جھکی رہتی تھی، آپ کی نگاہ جھکی رہتی تھی۔ حضرت علی فرماتے کہ آپ علیہ السلام کی جو مبارک داڑھی تھی اس سے آپ کا سینہ ڈھکا رہتا تھا، آپ کا سینہ ڈھکا رہتا تھا۔ اب دیکھیں میری داڑھی سے سینہ ڈھکا ہوا ہے، اور اب دیکھیں ہے ڈھکا ہوا۔ جل نظرہ الملاحظہ، اکثر آپ یوں نہیں دیکھتے تھے بلکہ اکثر آپ کے دیکھنے کا انداز یہ تھا، مجھے دیکھیں۔ ملاحظہ کہتے ہیں پپوٹوں کی طرف سے دیکھنا، یہ پپوٹیں یہاں سے دیکھنا، بھووں کی طرف سے دیکھنا، یہ دیکھیں اکثر آپ یوں دیکھتے تھے، یوں جیسے ایک شرمیلا، بہت شرمیلا آدمی نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پاتا، وہ آپ ایسے دیکھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ یہ سنت ہے، اگر اس کو عمل میں لے آؤ نا تو نظروں کی حفاظت ہی حفاظت ہے۔ کہتے ہیں نظروں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، جب آپ اٹھائے پھریں گے تو حفاظت کیسے ہوگی بھائی؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک سوا ہے، سوا سمجھتے ہیں نا، سوا ہے، وہ یوں لیے پھر رہا ہے، یوں لا محالہ رش میں جائے گا تو کسی کو لگے گا نا۔ جب اٹھی رہے گی تو پڑی جائے گی، جب جھکی رہے گی تو پڑے گی نہیں۔ ہمارا حال یہ کہ رہتی ویسے تو اٹھی رہتی ہے، نظر پڑتی پہ کہتے ہیں استغفر اللہ، پھر کہتے ہیں وسوسے آ رہے ہیں۔ بھائی دیکھتے ہی کیوں کہ وسوسے آتے ہیں؟ دیکھو ہی نہیں۔ ایک دن 24 گھنٹے اپنی نگاہ کو جھکا کے دیکھ لو، سجدے میں مزہ نہ آئے تو کہنا، صرف ایک دن، ایک سال نہیں، صرف ایک دن اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ ٹکائے رکھو، سارا دن 24 گھنٹے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، خرچہ ورچہ کوئی نہیں ہے، بس تھوڑا سا مشکل ہے، نفس نہیں مانتا، کم بخت یہ کہتا ہے دیکھو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ پنکھا کس رفتار سے چل رہا ہے، یہ دیوار پہ کون سا رنگ ہوا ہے، بچے نے کون سی پینٹ پہنی ہوئی ہے، موٹر سائیکل کا نمبر کیا ہے، کیا ہے یہ یار؟ اللہ نے اس لیے نگاہیں دی ہیں ہمیں، سب فضولیات ہیں۔ اور جو آدمی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے نا اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے، جی ہاں اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کی جو نظر ہے نا، انسان کی جو نظر ہے یہ آئینہ نہیں ہے، یہ کیمرہ ہے۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے نا، ایسے نہیں کہ جب تک آپ دیکھ رہے ہیں تب تک سامنے ہیں، جب نظر ہٹ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ حافظے میں فیڈ ہو جاتی ہے۔ جو جتنی زیادہ چیزیں دیکھے گا اس کی میموری اتنی فل ہوتی جائے گی۔ جب موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے پھر ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ رہیں گے نہیں؟ موبائل کے تو ماہر ہوں گے آپ، گھر جا کے چلاتے ہوں گے بہت،
تو موبائل ہینگ ہوتا ہے نا، بس یہی ہوتا ہے کہ پڑھی ہوئی چیزیں بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ اس لیے نگاہوں کو نیچے رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے، محنت کرنے سے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ نظر کی حفاظت کے لیے حضور کی ایک سنت عرض کر دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ زبان کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے نبی کی ایک سنت ہے، اس کو اگر اختیار کر لیں تو زبان کی شر سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ دو چیزیں قابو میں آ جائیں گی تو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ زبان کی حفاظت کے لیے ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، لمبا خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ بات نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں کوئی خاموش رہنا شروع کر دے طالب علم تو اس بیچارے کو تانے دے دے کے، اس کا مذاق اڑا اڑا کے اس کو مدرسے سے بھگا ہی دیتے ہیں، یا تو اس کو باقاعدہ کوفی بنا دیتے ہیں، باقاعدہ کوفی، یا پھر اس کو بھگا دیتے ہیں۔ خاموش رہنا حضور کی سنت ہے، بولتے رہنا حضور کی سنت نہیں ہے۔ اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ حضور کے طریقے میں۔ کتنے اعلان کرتے ہیں ہم، کتنے متکلم باتیں کرتے ہیں یہ کہ کامیابی حضور کے طریقے میں ہے، تو وہی حضور کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اکثر خاموش رہنا، اس کی مشق کریں آپ، اکثر خاموش رہنا اور نگاہ کو جھکائے رکھنا۔ اس سے علم میں بھی اضافہ ہوگا، نمازوں کے خشوع میں اضافہ ہوگا، اس سے تقوی حاصل ہوگا، اللہ سے محبت حاصل ہوگی، نیکی میں مزہ آئے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ کر کے ایک دن صرف کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تیار ہیں؟